تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے. یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں. ایک اور اہم نیوز جو بظاہر کئی مہینوں سے بلکہ ایک آدھ سال پہلے سے چل رہی تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں ابھی جو بظاہر تو کوئی اوپنلی نہیں بتائی گئی، لیکن کافی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایک شخص جو امریکہ کے ایک شہر میں، اس کو کہتے ہیں سیکس سکینڈل، یعنی کہ وہ ایسے بچیوں کو یا لڑکیوں کو یا لڑکوں کو استعمال کر کے اور بہت بڑے بڑے کاروباری انسانوں کو اس کے ذریعے ان کے ذریعے ان بچیوں کے ذریعے سیکس کے ذریعے ان کو کنٹرول کر رہا تھا. اور پورا وہ اس کا ابھی تو اس کی وفات ہو چکی ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے بتایا، ڈیٹیل بتائی ہے کہ وہ اب جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بظاہر وہ اس کا نیٹ ورک جو تھا بہت بڑا تھا، اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ عام لوگوں کو اور اس چیز میں انوالو کرتا تھا بڑے بڑے اپنے ایریا میں جہاں پہ اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی، اور بلکہ بحری جہاز کے اندر، اور کئی ایسے ٹھکانے تھے جہاں پہ وہ پوری دنیا سے ینگ بچیاں 9 سال کی، 10 سال کی، 13 سال کی بچیاں، یا بہت بچے ینگ لڑکے جو کسی بھی غریب فیملی کی یا باہر سے لا کے، اور ان کے ذریعے بڑے بڑے ملک کے صدر، وزیر اعظم، جرنلز، یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کنفرم پھر میں کہتا ہوں کنفرم مجھے نہیں ہے اس لیے میں اس میں نام نہیں لے سکتا. تو وہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح پھر وہ ان کو بلیک میل کرتے تھے ٹاپ ایگزیکٹوز کو کہ وہ ان کی ویڈیو بنا کے کہ اب ہم جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو فالو کریں. بہرحال جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اب تو اس کی وفات ہو چکی ہے، اس کو سزا بھی ہو چکی تھی اس انسان کو جس نے یہ پورا نظام چلایا ہوا تھا. لیکن مقصد میرا کہنا یہ تھا، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوا، وہ انسان کیوں کامیاب ہوا اتنے بڑے غلط کام کر کے پوری دنیا میں. جب انسان ٹاپ لیڈرز اس طرح کے اسکینڈل میں ٹریپ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا جو اثر، ان کے جو ان کے احکامات ہوتے ہیں وہ پھر بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس میں جسٹس نہیں ہوتا، یعنی انصاف کی کمی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال تھا کہ میں یہ پتا کروں کہ ایسا کیوں ہوا اور کیا ہم کر سکتے تھے کہ ایسا نہ ہوتا. بات یہ ہے کہ انسان کی، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں جو کتابیں ہیں، آسمانی جتنی کتابیں ہیں، قرآن بھی اس میں شامل ہے، دوسری کتابیں بھی ہیں، اس میں بار بار یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا ہونے سے پہلے ہم نے زمین سے کہا آؤ، اور پھر ہم نے وہاں پہ سمندر بنائے، دریا بنائے، پانی پرووائڈ کیا، پھر اس میں مچھلی بنائی، یعنی کہ مچھلی بنائی گئی، اور کئی طرح کے جانور پھیلائے گئے، برڈز بنائے گئے، پوری دنیا بنا کے درخت بنائے گئے، سبزیاں اگائی گئی. تو انسان کو زندگی نیچے لانے سے پہلے جو خالق کائنات ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس نے سب سے پہلے دنیا میں آ کے ہماری ہر چیز پرووائڈ کی، سب چیز دی. پھر آدم سے کو اس کے لیے بیوی بنائی، اس کے بعد نے کہا جاؤ نیچے اور اس کو تم وہاں پہ عمل کرو. یعنی جو مالک ہے وہ سب سے پہلے پرووائڈ کر رہا ہے. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں. اگر یہ خبر ٹھیک ہے کہ اس نے بڑے بڑے جو ٹاپ دنیا کے لیڈ ایگزیکٹوز اور ان کو وہ ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور ینگر ایج کی لڑکیوں میں 12 سال کی، 9 سال کی، 10 لڑکیوں سے وہ، اور یا بچوں کے ذریعے اس نے ان بندوں کو ٹریپ کیا، اور پھر اس لحاظ سے وہ کامیاب ہوا کہ اس نے کئی سال تک دنیا کے جو معاملات ہیں اسے خراب کیا. تو میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی طرف جاتا ہوں، یا کتاب جو ہے، جو آسمانی کتابیں ہیں، اس کی رہنمائی میں سب سے پہلے یہی ہے کہ اے انسانوں، جو کھانا میں دیتا ہوں، پانی برساتا ہوں، اس میں زکوٰۃ دو. یعنی زکوٰۃ سے مراد ہے کہ اس میں سے حصہ مقرر کرو، ضرورت مندوں کا بھی اور سب کا بھی، تو بیلنس کرو سسٹم کو. رزق بہت ہے، آپ بیج زمینیں پھینکتے ہیں، درخت اگتے ہیں، بہت زیادہ گندم اگتے ہیں، چاول اگتے ہیں، کوئی چیز کمی نہیں، پانی آسمان سے آ رہا ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ ہر انسان کھانا دیں. اس طرح گھر پرووائڈ کی گئی ہیں، درخت لکڑی پرووائڈ کر رہے ہیں ہمیں، اور گھر ہیں وہ زمین فوانی ہے، جتنی چاہے ہم اس کے اندر رہ کے گھر بنا کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. اسی طرح خالق کائنات نے کہا کہ دنیا میں تمہیں آگے بڑھانے کے لیے، تمہاری خاندانی سسٹم کو چلانے کے لیے میں نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی، اور عورتوں کو مرد سے سکون ملتا ہے اور مرد کو عورتوں سے ملتا ہے. اسی طرح ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے، شہر بنتے ہیں، قصبے بنتے ہیں، اور ایک خوبصورت نظام چل رہا ہوتا ہے. اس کی بنیاد پہ پھر قدرت نے، کیونکہ اس نظام میں انسانوں کی موت بھی ہوتی ہے، کوئی انسان چلا بھی جاتا ہے، پیچھے بچے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، یا آدمی کی خواہش چلی جاتی ہے دنیا سے،
یہ کیونکہ دنیا ایک نہیں دو نہیں کروڑوں کے حساب سے ہے، تو یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ اس کے پاس سب چیزیں نہ ہوں، اب وہ مجبور ہے کہ وہ کہاں سے لے کے آئے۔ اس میں جو سب سے ضرورت جو اس وقت دنیا میں تباہی کی بڑی وجہ ہے وہ ہے جسمانی ضرورت، یعنی انسان کو اپنی خالق کائنات کی طرف سے مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ تعلقات قائم کریں عورت کے ساتھ، عورت کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ تعلقات کریں مرد کے ساتھ۔ اس میں ایک کمیٹڈ ریلیشن شپ کے ساتھ کہا گیا ہے کہ آپس میں تعلقات بنائیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کو انفارم کریں، اور پھر جو کتاب ہے اس کے اندر ہدایت کے اندر رہتے ہوئے آپ خاندان بنائیں، اور جب بچے پیدا ہوں گے اس کا نام ہوگا۔ ایک بہترین سسٹم ہے۔ اب وہ جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، جو ایگزیکٹوز تھے یا پریزیڈنٹ تھے، وہ کیوں مجبور ہوئے وہاں جا کے؟ کیا مجبوری ہوئی کہ گھر میں وہ چیز اویلیبل نہیں تھی تو وہ نے چوری اور غلط کام کرنا، جس کی وجہ سے بلیک میل ہوئے اور اسے پورا نظام برباد ہوا۔ اس لیے مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ لوگ پوری دنیا میں جو کچھ پروفٹس ہیں، نبی ہیں، ان کو بڑی تنقید کر کے نشانہ بنایا کرتے تھے کہ جنہوں نے انڈر ایج بچیوں سے، چھوٹی ایج کی لڑکیوں سے شادی کی تو یہ غلط ہے، حرکت کی ہے۔ اب اس طرح سمجھ آتی ہے اس طرح کی پرابلم سے کہ یہ ایک عمل جو ہے، اگر وہ جو انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں، قرآن میں کہیں بھی ایج ریسٹرکشن نہیں ہے، کسی بھی عمر کے بارے میں حکم نہیں دیا ہے کون سی ایج ہو۔ تو اب یہ کہا گیا کہ آپس میں لین دین سے جو بھی ہے رسپیکٹ ملتی ہے۔ نکاح یہ کمیٹڈ ریلیشن شپ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک نکاح کا دائرہ قائم ہوتا ہے، خاندان بنتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اکٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، پوری سسٹم ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب مجبور آپ وہاں جا کے پھنستے ہیں جب آپ کو وہ چیز اویلیبل نہیں ہے، تو جب قرآن نے یا کسی آسمانی کتاب نے کوئی عمر کی حد مقرر نہیں کی، تو ہم کون ہوتے ہیں حد مقرر کرنے میں؟ اب ہم نے حد مقرر کی، پوری دنیا نے کری، پوری دنیا میں اب کیا ہو رہا ہے؟ کون سا ملک ایسا نہیں جہاں پہ اس وقت جسم فروشی نہیں ہو رہی، بربادی ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، گھروں کی تباہی ہو رہی ہے۔ وہ بچیاں جن کو ایک ماں اور بہن اور بیٹی کا رول ملنا چاہیے تھا، ان کو بازاروں میں بٹھایا جا رہا ہے، اور ایک دو نہیں کروڑوں کے حساب سے وہ کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی تباہ کی جا رہی ہے، مردوں کی زندگی تباہ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جب ہم ہدایت کو کائنات کی نہیں مانتے، قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 سے 3 سے 4 نکاح کر سکتے ہیں جو عام انسان ہیں، نبیوں کو یا اللہ کے چوزن، ان کو تو کوئی لمٹ نہیں ہے کیونکہ انہیں پوری دنیا کا نظام چلانا ہوتا ہے، تو ان کو تو حکم ہے زبردستی کہ آپ زیادہ نکاح کریں تاکہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کا نمائندہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ پوری کنٹری کے، پوری دنیا کے نمائندے ہیں، تو ہر جگہ سے آپ کے نمائندے ضروری ہیں۔ عورتیں نکاح کرتی ہیں، پھر وہی عورتیں، ان کے جو ماں باپ ہیں یا جو انفلوئنشل لوگ ہیں، وہ پھر ان کی ہدایت پہ دین کے مطابق پوری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے، عمل کرتے ہیں، اور پھر اس طرح ایک بہترین ایک سکون کا ماحول ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کیوں ہوا ایسا؟ ان کو کیوں جانا پڑا ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے؟ اپنی آخرت، اپنی دنیا تباہ کرنی پڑی۔ ہم نے کون سی ایسی چیز نہیں کی جس کی وجہ سے انہوں نے، ایک پڑھے لکھے انتہائی ٹیلنٹ لوگوں نے اپنی زندگی برباد کی اور وہ بلیک میل ہوئے؟ ہمیں کیوں نہ ایسا کیا گیا کہ ہم وہ چیز وہاں جو ان کو موجود تھی، جو ان کو حکم الہی تھا، ابراہیم نے مثال قائم کیے 4 نکاح کر کے، سلیمان نے بھی کیے، داؤد نے بھی کیے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے، ہر پروفٹ نے، ہر جو چوزن تھے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہی طریقہ کار ٹھیک ہے۔ ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں، ہم غلط کہتے ہیں، ہم عدالتوں کا اس کو غلط کام کو سپورٹ کر رہی ہے، اور لوگ گناہ میں مجبور کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں فساد پھیل چکا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اسی چیز سے واپس نکلیں۔ جو جتنا طاقتور ہے اور اس کے زیادہ اس کے پاس اماؤنٹ ہے، تو وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جو اللہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی اگر وہ نکاح کرنا چاہے کسی عمر میں بھی، تو اس کو اجازت دیں، اس کو سپورٹ کریں۔ جب کسی بھی آسمانی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا، ریسٹرکشن نہیں ہے کسی کی عمر کی، تو آپ کون ہوتے ہیں ایسے کرنے والے؟ اس لیے پوری دنیا میں بربادی، انسان شیطان کے ہاتھوں میں کیوں فیل ہو رہا ہے؟ ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ جی اس نے کیا، ہمیں وہ جو ایک انویزیبل، ایک نہ دیکھنے والی طاقت ہے جو ہمیں دیکھتی ہے ہر وقت اور ہماری دشمن ہے پوری خالق کائنات کی، وہ ہمیں تباہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہم اللہ کی جو کائنات گاڈ کا مالک ہے اس کی نہیں فالو کرتے، اس کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، ہم تکلیف میں ہیں، فساد میں ہیں۔ ابھی موقع ہے اس طرح کی چیزوں سے سبق حاصل کریں، آپس میں جو ایک حلال طریقہ جو ہے اس کے ذریعے عمل کریں، اور جو دوسرے چیزیں ہیں اس کو ڈسکریج کریں، تو پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر ہی ہمیں جو گاڈ کائنات کا مالک ہے وہ ہمیں پوری یونیورس کا لیڈرشپ مانے گا، ہمیں کنٹرول دے گا، ہمیں اپنے ازلی دشمن شیطان کو شکست دینی ہے،
اور جو آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ عورت اور مرد کے، اور اس کو جس طرح دیا گیا ہدایت اس کے مطابق بڑھائیں، دیں ان کو۔ کوئی فائدہ نہیں ہے گھروں میں بچیوں کو بٹھا کے رکھنے کا، بوڑھا کرنے کا، یا بچوں کو یا دوسروں کو، یا بیوائیں اور طلاق یافتہ لڑکیوں کو بٹھا کے ان کو دفتروں میں پھنسانے کا، روڈوں پہ کام کرانے کا۔ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ پوری انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جو بڑے بڑے جو وہ لیڈرز تھے، اگر ان کو یہ چیز وہیں مل جاتی جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی، خواہش تھی، تو وہ اس وقت اتنا بڑا اسکینڈل اور اتنی بڑی تباہی دنیا میں جو خرابی ہے وہ نہ ہوتی۔ تو بے شک ہم ابھی بھی ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم ابھی ہم زندہ ہیں، ہمیں کائنات کا مالک ہمیں برباد نہیں کر رہا، تباہ نہیں کر رہا۔ ابھی بھی ہم واپس آ جائیں اور اپنے غیر ضروری ریسٹرکشن جو ہم نے عدالتوں میں ڈالی ہیں اس کو ختم کریں، اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ہدایت موجود ہے آپ کے پاس، اس کے مطابق کریں خدا را۔ تو امید ہے کہ ہم دنیا کے دوبارہ امن چین کا ذریعہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، بائے۔